ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راہ دعوت میں دعا مانگی تو قبول ہو گئی. ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارا پنکچر پکڑ لیجئے. اگر ہم نے پکڑ لیا ہے تو اسے سدھار دیجئے، اس پنکچر کی اصلاح کر دیجئے، بنا لیجئے. اگر نہیں بنائیں گے تو ہمارے انفرادی پنکچر ہماری قوم کا پنکچر کر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وہ صورتحال ہوگی کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ یہاں کے رہنے والوں کو نظر انداز نہ کریں. اگر انہوں نے یہاں کے اصل رہنے والوں کو اسلام کی دعوت سے محروم رکھا، انہیں اسلام کی دعوت نہیں دی، اور پھر اپنی نوافل پر نوافل پڑھتے رہے، تہجد گزار ہو جائے اور چاشت اور اشراق کے پابند ہو جائے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمیں ہماری نوافل کے ساتھ، ہماری نمازوں کے ساتھ، ہماری عبادتوں کے ساتھ یہاں سے دستبردار کر دیا جائے. ہندوستان کو اسپین بننے میں وقت نہیں لگے گا. اگر ہم نے یہاں کے رہنے والوں کو دعوت سے محروم رکھا تو ہندوستان کو اسپین بننے میں بالکل دیر نہیں لگیں گی، بالکل بھی وقت نہیں لگے گا. اس چیز کو سمجھنا، اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھنا شاید 10 سال پہلے کچھ مشکل تھا، لیکن موجودہ زمانے کے صورتحال اس سنگین نتیجے کو سمجھنے کے لیے اور آسان کر گئی ہے. آج کے زمانے میں تو ہم یہ حالات بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. ہندوستان کے اندر مسلمان کا رہنا اسپین سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. بات کہہ رہے ہیں مسلمان کا رہنا. مسلمان کہلانے والے تو دنیا بھر میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں. جیسے آج کے مسلمانی پر ہم راضی اور مطمئن ہیں، ایسے مسلمان تو کہیں بھی رہ سکتے ہیں. یہ تو دجال کے زمانے میں بھی عیش و آرام سے رہیں گے. جس مسلمانی پر ہم راضی اور مطمئن ہیں، یہ مسلمانی ہمیں نجات نہیں دلانے والی ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی مسلمانی چاہیے، جس مسلمانی میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ ہی کو حاکم اعلیٰ مانا جاتا ہے. تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں ایک جملہ سب میں عام تھا. ہم نے سورۃ الشعراء کے اندر 19ویں پارے میں پڑھا. اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے تذکرہ شروع کیا. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے، ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کے علاوہ کوئی ذات تمہارے حاکم بننے کے لائق نہیں ہے. حضرت ہود علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات حاکم بننے کے لائق نہیں ہے. حضرت صالح دعوت دے رہے ہیں، اے میری قوم، کوئی ذات اللہ کے علاوہ حاکم بننے کے لائق نہیں ہے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق یا حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت لوط اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں ایک جملہ تھا جو سب میں عام تھا. وہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات تمہاری حاکم بننے کے لائق نہیں ہے. اور مسلمان کی صورتحال آج یہ ہے کہ یہ اللہ کے آگے سر برابر جھکاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے آگے سر جھکانے میں، مسجد میں جا کر سر رکھ دینے میں، امام کی اقتداء میں سر جھکا دینے میں، اور نوافل میں اور تہجد میں اور راتوں کو رو رو کر اللہ کے آگے سر جھکانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے.
چین سکون سے عزت کے ساتھ میں یہ کام ہو جاتا ہے. سارے لوگ نمازی پرہیزگار کہتے ہیں, عبادت گزار کہتے ہیں, دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. اس سے تو کام بگڑ نہیں رہا ہے, بن رہا ہے, بلکہ غیر مسلم بھی پانی پر دم کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے, جن کے ورد میں, جن کی زبان میں اثر ہے. تو یہ تو عزتوں کے ساتھ کام چلے گا. اگر عزتوں ہی کے ساتھ کام چلنا تھا اللہ کی عبادت کا, تو انبیاء علیہ السلام کو کیوں ستایا گیا؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر کیوں پریشانیاں آئیں؟ اور حضرات تابعین اور تبع تابعین اور بزرگان دین یہ حالات اور پریشانیوں میں اور مسائل میں کیوں رہے؟ اگر عبادت ایسی ہی عزتیں دلانے والی تھی, رب کی عبادت ایسی ہی عزتیں دلانے والی تھی, تو وہ کیوں بھگائے گئے اپنے وطن سے؟ انہیں کیوں نکالا گیا؟ اور کیوں کہہ رہا تھا دشمن لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, ہم تمہیں ضرور بھی ضرور ہماری زمین سے نکال دیں گے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, یا پھر واپس ہماری ملت میں آ جاؤ. یہ کیوں کہہ رہا تھا باطل ان سے؟ ہم سے تو دعاؤں کی درخواست کر رہا ہے, ہمارے پاس پانی دم کرنے کے لیے لا رہا ہے, اور ان سے کہہ رہا تھا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے باہر نکال دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد کہہ رہے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, سیدھے ہو جاؤ, باز آ جاؤ, ورنہ پتھروں سے مار مار کر تمہیں قتل کر دوں گا. تو وہ کون سی عبادت تھی اپنے رب کی جس کی بنیاد پر ان پر حالات تھے اور ہمارے ساتھ عزتیں ہیں, ہمارے سے محبتیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری مسلمانی میں ان کی مسلمانی میں ایسا کیا فرق ہے کہ یہ عزتوں والی عبادت ان کے سمجھ میں نہیں آئی, یہ محبتوں والی عبادت ان کی سمجھ میں نہیں آئی جو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے. ہم نے رب کو معبود سمجھ کر اس کے آگے سر جھکانے کو دینداری سمجھ لیا ہے, اسلام سمجھ لیا ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ایک اہم ترین نقطہ جو سارے نبیوں کی دعوت میں کامن تھا, عام تھا, مشہور تھا, وہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. ہم اللہ کو سب مانتے ہیں, حاکم نہیں مانتے. حاکم اللہ کے علاوہ ہے ہمارے پاس, اللہ کی حکومت نہیں ہے ہمارے پاس غیر اللہ کی حکومت ہے. ہمارے پاس غیر اللہ کی حکومت ہے. یہ ہماری صورتحال ہے. اس وجہ سے معاملہ بگڑا ہوا ہے. سب سے بڑا پنکچر ہمارا یہاں پر ہے کہ ہم سر جھکانے کے معاملے میں بند کمرے میں تو اللہ کی مانتے ہیں, لیکن جب بازار میں جاتے ہیں تو اس جھوٹے کی مانتے ہیں. ہم جب بازار میں پہنچتے ہیں تو غیر اللہ کو حاکم مانتے ہیں. وہاں تجارت کا اصول ہمیں یہ دیں گے, ہمارے معاملات کا اصول ہمیں یہ دیں گے, ہماری مالیات کی لین دین کا اصول ہمیں یہ دیں گے. یہ یہود کا سودی بینکنگ نظام ہماری مالیات کے لین دین کا, ہماری اکنامک کا سب سے بنیادی نقطہ ہے, سب سے بنیادی جڑ ہماری یہی ہے. اور ہماری اللہ رب العزت کی عبادت سے سب سے بڑی دوری کا بھی نقطہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو حاکم نہیں مانا ہے. باقی ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں, اس کے آگے سر جھکا لیتے ہیں, لیکن ہم اسے حاکم نہیں مانتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن میں ہمیں آرڈر یہ دیں گے, اور اب تو اگر ہم نے ایسے ہی اکتفا کر لیا سر جھکانے پر, تو پھر مسجدوں میں سر جھکانے کی اجازت بھی انہی سے لینی پڑے گی. پھر یہ حاکم وہاں بھی بن جائیں گے. باقی مسجدوں پر ڈاکے تو شروع ہو ہی گئے ہیں, اور ڈاکے کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں, اور اب ایک ایک کر کے ساری مسجدیں وہ کھینچنے والے ہیں. ایسی عجیب و غریب صورتحال میں اگر ہم نے ساری عبادت اور سارے دین کا خلاصہ صرف وہی سر جھکانے کو سمجھ لیا, اور بیت اللہ کی حاضری کو سمجھ لیا, اور رمضان میں پیٹ کے اندر روزے کو سمجھ لیا, اور پھر مسلمانوں میں زکوٰۃ کی تقسیم کو سمجھ لیا, بس یہی ہماری مسلمانی ہو گئی. باقی اللہ کی حاکمیت مالک یوم الدین, آخرت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھ دی ہم نے کہ اللہ وہاں پر حاکم, وہاں اس کا آرڈر چلے گا. یہاں پر باقی سب کے حکم چل رہے ہیں, سب کے آرڈر چل رہے ہیں, ان کے چلے آرڈر, لیکن مسلمان تو اللہ کو حاکم مانے گا, اس کے کلمے کا تقاضا ہے.
لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھ جائیے، قرآن کریم میں جہاں جہاں الہ لکھا ہے وہاں حضرت نے ترجمہ کیا ہے حاکم، ہر جگہ یہ ترجمہ کیا ہے۔ لیکن ہمارے بچوں کو ہم نے بچپن سے جو کلمے کا ترجمہ یاد کرایا ہے اس میں الہ کا مطلب حاکم یاد ہی نہیں کرایا ہے، پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ترجمے کے اندر سے حاکم ہٹا دیا گیا، معبود لا لیا گیا، اور معبود کا مطلب مسجد میں سر جھکا لینا، بات ہو گئی ختم۔ اب ہم پکے مسلمان ہیں، اب وہ ساری دعائیں مانگے اور ہمیں ملے اور وہ نہیں ملتی ہے۔ ایسے عجیب و غریب صورتحال میں ہمیں اسلام کے شعور کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی شعور کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم شعور سے خالی ہے، باقی سب ہے ہمارے پاس۔ ہم اندھے مسلمان ہیں، بینا مسلمان نہیں ہیں۔ ہم آنکھ کھول کر بینائی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دعا حضرت موسیٰ کے حق میں برابر قبول ہوئی اور ہمارے حق میں وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری دعائیں ساری آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی گئی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ مسلمان کو اللہ رب العزت عزت دیں گے، سربلندی دیں گے۔ تو کون سے مسلمان کو دیں گے؟ اگر ہم لینے کے لیے تیار ہے تو ہمیں سدھرنا پڑے گا، اور اگر ہم وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ ہمیں راستے سے ہٹائیں گے اور جو عزت کے حقدار ہوں گے انہیں لائیں گے، باقی راستے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، شام کی صورتحال یہ ہے کہ آبادی کی آبادی تہس نہس کر دی گئی ہے۔ آج غزہ کی وہی صورتحال ہے کہ معاملہ انتہائی بگڑا ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن تو وہ دیکھ رہے ہیں، ہم کیا لاک ڈاؤن دیکھ رہے تھے؟ ان پر حالات ہیں، ان پر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے اوپر فاقے ہیں، کیسے عجیب مصیبتوں کا وہ شکار ہے۔ عراق کی صورتحال دیکھیں، مصر میں اخوان کی صورتحال دیکھیں، کیسے مسلمان ساری دنیا بھر میں ستائے جا رہے ہیں، اور ہندوستان کا مسلمان سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ ساری دنیا کا مسلمان پریشان حال اور ہندوستان کا مسلمان چین سے، مزے سے۔ یہاں صرف ہمارے کھانے کی پریشانی اگر آئی تھی اور ہمارے کاروبار کی اگر پریشانیاں آئی تھی تو اللہ رب العزت کے فریضہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والوں نے زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر اس پریشانی کو بھی دور کر دیا، اور ان کے کھانے پینے اور روزگار کے بھی مسائل حل ہو گئے۔ اور ہم آج جس کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں، اگر ان حقیقی اور سچے مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں تو ابھی پھر ہم جنت میں بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دنیا مومنوں کی جنت نہیں ہے، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ جو آج شام کی صورتحال ہے، جو آج مصر کی صورتحال ہے، وہاں کے مسلمان حالات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں کے اندر ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ اگر ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ ہے تو ہندوستان کے مسلمان کا اللہ انتظار کرتے بیٹھیں گے۔ اب اللہ ہندوستان کے مسلمان کے سدھرنے کا انتظار کریں گے کہ مصر کے مسلمان تو برابر اللہ کو مان رہے ہیں، شام کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم بشار کو نہیں مانتے حاکم، ہم اللہ کو حاکم مانتے ہیں، کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے آخری فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے۔ اور ہندوستان کا مسلمان جگاڑ کی مسلمانی کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ سب کو مان رہا ہے، رحمان بھی خوش ہو جائے اور شیطان بھی خوش ہو جائے، تو اللہ اب ہمارا انتظار کریں گے حالات کے لیے، ان کا ظلم بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے۔ ایسے وقت میں ہم اس دجالی میڈیا سے آنے والی خبروں کو دیکھ کر پرسکون بیٹھے ہیں، مطمئن بیٹھے ہیں۔ اس منہ پر پٹی لگا دینے والے دور میں ان لوگوں نے جو تیزی کے ساتھ قلم چلائے ہیں اور تیزی کے ساتھ جو زبان استعمال کی ہے اور جو دنیا میں بدلنے کی، تبدیلی کے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، وہ ایسے دردناک ہے، ایسے ہیبت ناک ہے کہ بہت جلد سچے مسلمانوں کے لیے آزمائش کا، پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ باقی ایڈجسٹمنٹ والے مسلمان تو
اپنی ایڈجسٹمنٹ والی مسلمانی کی خیر بنائیں کہ ان کا آخرت میں کیا ہوگا وہ تو وہیں جا کر دیکھیں گے. باقی سچے مسلمانوں پر جو حالات آنے والے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے خوف کے حالات ہیں. رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے. پھر دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے رب میں آپ کو ان کے مقابلے میں کرتا ہوں اور ان کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے پناہ عطا کی. دوسری دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وَأَخِي ہارون، میرے بھائی ہارون ہیں، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف، فصیح و بلیغ اور تیز چلتی ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. اے میرے رب ایک ڈر اور ہے مجھے کہ راہ دعوت میں اگر وہ مجھے جھٹلائے، بات اگر بحث اور مباحثے پر آ جائے، مناظرے اور مجادلے پر آ جائے، اور میری زبان کی لکنت کی وجہ سے اگر مجھے تکلیف ہو تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے. اس لیے میری لکنت کے وقت ان سے بحث اور مباحثے کے لیے، مناظرے اور مجادلے کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے کہ میرے بھائی ہارون وہاں میری مدد کرے اور میری تصدیق کرے. کہ جب ایک شخص تصدیق کرنے والا ساتھ ہو تو بات پیش کرنے میں جرأت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، اور آسانی کے ساتھ انسان بات پیش کر سکتا ہے. تو میرے ساتھ ہارون کو کر دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کرے. اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی نبوت مانگ رہے ہیں. اندازہ لگائیے، نبوت مانگنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے سے نہیں ملتی ہے نبوت، اور لائق اور فائق بننے سے نہیں ملتی ہے نبوت، بہت زیادہ نیک پرہیزگار اور قابل بننے سے نہیں ملتی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے تکوینی فیصلہ ہوتا ہے. لیکن راہ دعوت کی پذیرائیاں دیکھیے آپ. اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسی پذیرائی کر رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلے تھے، اور اب ایک وقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کام لے کر جا رہے ہیں تو دعاؤں پر دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ سے اپنے بھائی کی نبوت مانگی، اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی. فرمایا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے، تمہارے بازوؤں کو مضبوط کر دیں گے، ہم تمہارے لیے ایک دلیل اور برہان بنا دیں گے، ہم تمہیں غلبہ دیں گے. اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں غلبہ دیں گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا. یہ معجزے لے کر جاؤ، یہ عصا لے جاؤ، یہ ید بیضا لے جاؤ، یہ معجزے لے کر جائیے. ہمارے ان معجزات کی برکت سے آپ کا دشمن آپ تک پہنچ نہیں سکے گا. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا انتما ومن اتبعکم الغالبون. تم دونوں اور تمہارے متبعین غالب رہیں گے. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو